اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ درس حدیث میں آج آپ کے لیے دنیا و آخرت سے متعلق چند باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گوش و گزار ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا کو اپنا محبوب و مطلوب بنائے گا وہ اپنی آخرت کا ضرور نقصان کرے گا، اور جو کوئی آخرت کو محبوب بنائے گا وہ اپنی دنیا کا ضرور نقصان کرے گا۔ پس فنا ہو جانے والی دنیا کے مقابلے میں باقی رہنے والی آخرت اختیار کرو۔ یہ بحیقی شریف کی حدیث پاک ہے، اور میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا کہ دیندار آدمی اکثر دنیا کا نقصان کر بیٹھتا ہے اپنی، لیکن دین کا نقصان نہیں ہونے دیتا۔ چاہے گاہک نکلے، چاہے طبیعت خراب ہو، چاہے کوئی شادی ہو، چاہے کوئی سفر ہو، نمازیں نہیں نکلتی ان لوگوں کی جن کے صحیح دین اندر گھس جائے۔ اسی طرح دنیا دار آدمی اکثر اپنے دین کا نقصان کر بیٹھتا ہے کہ چند ٹکوں کے لیے گاہک کی وجہ سے نماز چھوڑ دے گا، جماعت چھوڑ دے گا۔ حدیث پاک میں نبی نے فرمایا ہے کہ مسافر کی طرح دنیا میں جو ہے ایسے رہو کہ تھوڑی دیر کے لیے جیسے سستانے کے لیے پیڑ کے نیچے آدمی بیٹھ جاتا ہے۔ ایک حدیث میں تو اسے قید خانہ بتایا، مومنوں کے لیے جنت اور مومنوں کے لیے دنیا جو ہے قید خانہ، کافروں کے لیے جنت۔ اس لیے ایک منٹ قیمتی ہے میرے بھائیوں۔ دنیا میں مومن کو جو وقت دیا گیا 60-70 سال کی زندگی ہے ٹیسٹ کے لیے، اس کے بعد اربوں خربوں سال کی زندگی آنے والی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اور بیوقوفی ہوگا جو اس ٹیسٹ میں فیل ہو جائے، کیونکہ پہلے ہی پیپر آؤٹ کر دیا گیا، ٹائم بتا دیا گیا کہ 2.5-3 گھنٹے تمہارے پاس ہیں۔ جن بچوں سے 2.5 گھنٹے کے بعد کاپی چھین لی جاتی ہیں ان سے پوچھو۔ بالکل اپنا معاملہ اسی طرح سے سمجھو کہ ہمیں ایگزام روم میں بیٹھا دیا گیا اور ہم سے ایگزام لیا جا رہا، اور کاپی ہماری لے لی جائے گی، پھر دیکھیں کہ پھر واقعی ہم پورا کام کر چکے ہیں نہیں کر چکے ہیں۔ ایک بزرگ نے ایک آدمی کو قہقہے لگاتے ہوئے دیکھا تو اس سے پوچھا کہ بھائی کیا پل صراط جو ہے وہ پار کر لی؟ مطلب جب تک پل صراط پار نہ ہو جائے ہنسنے کا بھی حکم نہیں ہے۔ حضور نے ہنسنے کو یہ بات کہی تھی کہ قہقہے لگا کے نہ ہنسا کرو، اس سے دل مردہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ ہم نے دنیا کو جنت بنا لیا، پھر کہاں جنت سے نکلنے کو دل چاہے گا؟ جنت تو ایسی جگہ ہے کہ آدمی وہیں رہنا چاہے گا۔ اب جن لوگوں نے یہیں دنیا کو جنت بنا لیا، اسی لیے تو انہیں موت یاد نہیں آتی، اسی لیے تو وہ نکلنا نہیں چاہتے یہاں سے، اور اگر قید خانہ سمجھیں گے تو بے چین رہیں گے۔ آپ قیدیوں سے پوچھو جو جیل میں ہیں کہ ان کی کیسے تڑپتے ہیں نکلنے کے لیے، آزادی کے لیے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اسے اگر ہم قید خانہ سمجھیں گے تو ہم یہاں سے نکلنے کے چکر میں رہیں گے کہ طرح اپنے اللہ اور اس کے رسول سے جا ملیں جا کے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر جن بلاؤں کا خوف ہے ان میں سب سے زیادہ ڈر کی بلائیں ہوا اور طول عمل ہے، کیونکہ ہوا جو ہے اسے دین کے معاملات میں نفس کی رجحانات کی پیروی کو کہتے ہیں، مطلب شریعت کو نفس کے تابع کر لینا، جبکہ حکم تو یہ ہے کہ نفس کو شریعت کے تابع کیا جائے۔ اور قبول حق سے معنی آتی ہے، اور طول عمل دنیاوی زندگی کے بارے میں لمبی لمبی آرزوئیں کرنا ہے۔ یہی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر دنیا کی ہم زندگی چاہتے ہیں، لمبی لمبی سوچیں رکھیں گے تو وہ ہمیں جو ہے وہ آخرت ہماری خراب کریں گے، اور آخرت کو بھلا دیتی ہے۔ ادھر سے یہ دنیا مسلسل چلی جا رہی ہے، مطلب ختم ہو رہی اور گزر رہی ہے، اور ادھر سے آخرت چل پڑی اور چلے آ رہی ہے۔ جیسے پینڈلم آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ گھنٹے کا جو ہوتا ہے، پہلے تو گھڑی جو چلتی تھی، ہر گھڑی جو ہے وہ بتا رہی کہ پچھلا وقت گیا آپ کا، واپس نہیں آ سکتا۔ ہر لمحہ، ہر گھڑی جو بیت رہی ہے وہ واپس نہیں آ سکتی۔
بس دو ہی چیزیں ہیں، حال تو کچھ ہے ہی نہیں. ابھی ہم یہاں بیٹھے، جو منٹ گزر گئے وہ واپس تھوڑی آ سکتے ہیں. تو اس لیے جو منٹ گزر گئے حال کچھ نہیں ہوتا. یہ وہ مستقبل، یا تو مستقبل ہے یا ماضی ہے. تو جو ماضی میں جا چکا اس پہ ہماری کوئی اختیار نہیں ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور جو آنے والا ہمارا جو مستقبل ہے اس پہ بھی ہماری پکڑ نہیں ہے، وہ سب اللہ کے ہاتھ ہے. تو اس لیے جلدی جلدی اچھے سے اچھے کام کریں جو ہمیں اللہ سے ملوا دیں اور اللہ کی معرفت حاصل کرا دیں. دو صحابہ کے بارے میں بات آتی ہے کہ جب بھی وہ ملتے تھے تو بچھڑتے ہوئے دونوں سورہ کوثر، دونوں میں سے کوئی بھی ایک سورہ کوثر سناتا تھا. سورہ کوثر نہیں، سورہ اثر. سورہ اثر میں ہے نا شروع میں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، مطلب انسان خسارے میں ہے. تو ایک بزرگ نے لکھا کہ خسارہ مجھے جب اندازہ ہوا کہ ایک آدمی برف بیچ رہا تھا بیٹھا ہوا اور چیخ رہا تھا کہ لوگوں میرا برف پگھل رہا ہے، جلدی جلدی سے خرید لو. تو یہ ہے خسارہ اصل میں، کہ اگر کوئی اس کا برف نہیں خریدے گا تو وہ سب پانی ہو جائے گا. تو اگر ہم واقعی اس وقت کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو ہم خسارے میں چلے جائیں گے. اور انسان ان دونوں کے بیچ ہے. مطلب ادھر سے تو دنیا ہماری بیت رہی، زندگی چلی چلی جا رہی، ایک ایک لمحہ ایک ایک جو گھڑی جو ہے وہ بیت رہی بس. اور ادھر سے آخرت ہماری طرف بڑھی چلی آ رہی. ظاہر سی بات ہے جب ہم موت کی طرف جا رہے ہیں، انسان بچے کی طرح پیدا ہوتا ہے، پھر نوجوان، پھر جوانی، پھر ادھیڑ عمر، پھر بڑھاپا اور پھر موت. تو وہ پھر آخرتی کی طرف تو جا رہا، اور انسان ان دونوں کے بیچ میں ہے. بس اگر استطاعت ہو تو دنیا سے چمٹنے والے نہ بنو، مطلب دنیا میں نہ الجھے رہو. آج تو لوگ حرام حلال کچھ نہیں دیکھتے، بس لگے پڑے. اور عمل کرو، کیونکہ آج تم دارالعمل میں ہو جہاں جزا سزا نہیں. مطلب یہاں تمہارے اختیار میں ہے سارا معاملہ، جتنے مرضی عمل کر سکتے ہو، کوئی جزا سزا نہیں ہے یہاں پہ. یہاں کوئی پکڑ نہیں ہے، یہاں امتحان ہے، رزلٹ بعد میں آنا. اور کل کو دارالآخرت میں ہوں گے اور وہاں عمل نہیں ہوگا. یہ بحیقی شریف کی حدیث پاک ہے. ترقی کی منائی نہیں ہے اسلام میں، مگر اسی میں لگے رہنا، رات دن حرام حلال دیکھے بنا بس دوڑ اور ہوڑ. اس کے پاس یہ کیوں ہے، میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے. حدیث میں یہ بات آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھو. آج میں دیکھ رہا ہوں جس طرح کی دوڑ ہے نا، بس لگے پڑے. سوالوں سے اندازہ ہو جاتا ہے لوگوں کے کہ صرف دنیا، بزنس اور پیسہ، اس کے بارے میں سوال زیادہ تر آتے ہیں. کسی کا سوال یہ نہیں آتا کہ جی ہماری آخرت کیسے بنے. آج کی ایک دو حدیثیں اور ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کوئی ایسا ہے کہ پانی پر چلے اور اس کے پاؤں نہ بھیگیں. عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح دنیا دار گناہوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا. بحیقی شریف کی حدیث پاک ہے. مطلب گناہ تو کریں گے، لیکن نبی نے فرمایا کہ بہترین گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرتا رہے. ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ اگر کبھی ہو جائے تو فوراً نیکی کر دیا کرو، اس سے وہ گناہ دھل جائے گا. صدقہ کر دیا کرو، صدقے سے ہی بلائیں ٹلتی ہیں. آج کی آخری حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ مجھے اپنے بعد تمہارے متعلق صرف یہ خوف ہے کہ روئے زمین کی برکتوں کے خزانے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے دنیاوی عیش و طرب کا تذکرہ فرمایا. ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا اچھائی سے بھی برائی پیدا ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. ہمیں خیال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے. تمام لوگ خاموش تھے. معلوم ہوتا تھا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں. کچھ دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے مبارک سے پسینہ پوچھا اور 3 مرتبہ پوچھا کہ ابھی ابھی جس شخص نے سوال کیا وہ کہاں ہے، اور فرمایا کہ وہ دنیاوی مال کوئی اچھی چیز ہے. اسی سے سوال کیا حضور نے. بے شک اچھائی سے اچھائی ہی پیدا ہوتی ہے، لیکن موسم بہار کا سبزہ کبھی مار ڈالتا بھی ہے یا مرنے کے قریب پہنچا دیتا ہے. البتہ جو جانور اس سبزے کو اتنا کھائے کہ جب وہ کھیں تن جائے تو دھوپ میں جا بیٹھے، مطلب پورا اس کا پیٹ بھر جائے تو جا کے دھوپ میں بیٹھے اور جگالی کرے. دھوپ میں جا بیٹھے، جگالی کرے اور پیشاب کرے
اور پھر آ کر چرنا شروع کر دے تو اس کا یہ سبزہ ہلاک نہیں کرتا، مطلب اس کو یہ سبزہ ہلاک نہیں کرتا۔ دنیا کا یہ مال ہرا بھرا ہے، لیکن در حقیقت اسی مسلمان کا مال اچھا ہے جو حق کے ساتھ حاصل کرتا ہے اور پھر مجاہدین کو، یتیموں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو دیتا ہے۔ اور جو شخص ناحق مال لیتا ہے وہ اس کھانے والے کی طرح ہے جو جتنا ہی کھا لے لیکن سیری نہیں ہوتی۔ ایسا مال قیامت کے دن صاحب مال کے خلاف شہادت دے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ آپ کھانے کی ٹیبل پہ اس کی مثال لے لو، جو لوگ کھاتے ہی چلے جاتے ہیں ان کا پیٹ نہیں بھرتا، اور جس نے کھا کے تو ہاتھ روک لیا اس کا وہیں پیٹ بھر گیا، سمجھو۔ تو اس لیے ایسے ہی کمائی کا معاملہ ہے، جتنا مرضی کما لو۔ حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر اسے ایک سونے جنگل بھی دے دیا جائے تو یہ کہے گا ایک اور دے دو۔ اور یہ فرمایا کہ جو بنی آدم ہے اس کی جو پیٹ کا گھڑا ہے وہ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ اور قرآن میں تو اللہ نے کتے کی مثال دی کہ اس کا پیٹ بھرا ہو تب بھی اس کی زبان جو ہے لٹکی رہتی ہے۔ یہی جو ہے آج انسانوں کا حال ہے کہ کتنی کمائی ہو، اسی لیے بے برکتی ہے، لوگ کماتے رہتے ہیں تو اس میں شکریہ ادا کرنے کی بجائے اللہ کی اب اس کا جو ہے وہ گڑھا بھرتا نہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث تھی۔ آج اللہم صلی اللہ سیدنا محمد والا آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بڑھاپا اور بڑوں کے احترام سے متعلق چند احادیث آپ کے لیے پیش ہیں، جس سے کہ آج اس دور میں جس طرح کا معاملہ دیکھا جاتا ہے کہ بڑوں کا جو احترام ہمارے زمانے میں دیکھتے دیکھتے 15-20 سال میں تبدیل ہو گیا بالکل۔ اب کوئی ادب لحاظ نہیں رہا، سب دکھا رہ گیا۔ پہلے تو ورنہ محلے کے جو بزرگ تھے یا شہر کے جو بزرگ تھے ان تک سے ہمیں ڈر لگتا تھا اپنے زمانے میں۔ بڑھاپا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اس کے نفس کی 2 خصلتیں اور زیادہ جوان اور طاقتور ہوتی رہتی ہیں، ایک دولت کی ہرس اور دوسری طویل عمری کی ہوس۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ حضرت عمرو بن شعیب بواسطہ اپنے والد کے ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سفید بالوں کو دور نہ کرو کیونکہ وہ مسلمانوں کا نور ہے۔ جو شخص مسلمان ہوتے ہوئے بوڑھا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی لکھتا ہے اور بدی کو دور کرتا ہے اور اس کا رتبہ بلند کرتا ہے۔ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ مطلب ان لوگوں کا جو چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہ دور کرے، جو توبہ کرتے رہتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں اس عمر میں آ کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جس کی موت کو مؤخر کر دیا اور اسے 60 سال کی عمر تک پہنچا دیا تو اس کے عمل میں کوتاہی کے عذر کو دور کر دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ اس کا تجربہ اتنا ہو جاتا ہے کہ اس نے پوری دنیا دیکھ لی ہوتی ہے تو وہ پھر کمی اس کی جو ہیں وہ نکل جاتی ہیں اس کے اندر سے، کردار کی کمی، اگر وہ اللہ والا ہے صحیح معنوں میں۔ چاہے شروعات، دیکھو میں ایک بات بتاؤں آپ کو، شروعات ہر دیندار کی ریاکاری سے ہی ہوتی ہے۔ ایک دم کسی میں اخلاص نہیں آتا، پہلے ریاکاری آئے گی پھر سیدھا عمل ہوگا، اس کے بعد پھر اخلاص آئے گا، پھر وہ اللہ والا بنتا ہے اندر سے۔ ورنہ جتنے بھی لوگ ہیں پہلے شروع میں منافقت اور ریاکاری اور ڈرامے بازی سے ہی شروعات ہوتی ہے۔ تو اس لیے ڈرے نہ اپنے اعمال کو کرتے، بلکہ مانگتے رہیں اللہ سے اخلاص۔ جو بڑے بزرگوں کا احترام ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جوان کسی بوڑھے بزرگ کا اس کے بڑھاپے ہی کی وجہ سے ادب و احترام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس جوان کے بوڑھے ہونے کے وقت ایسے بندے مقرر کر دے گا جو اس وقت اس کا ادب و احترام کریں گے۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ مطلب اللہ کی طرف سے ایسے لوگ مقرر ہو جائیں گے جو آپ بڑھاپے میں آپ کی توقیر کریں گے اور آپ کی حفاظت کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہیے کہ چھوٹا بڑوں کو سلام کرے، راستے سے گزرنے والا اور مسافر بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کرے، اور تھوڑے آدمی زیادہ آدمیوں کی جماعت کو سلام کرے۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ تو ہم اس چکر میں نہ کہ کوئی بڑا بزرگ ہو تو وہ ہمیں سلام کرے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بھی ہے، بزرگوں کو یہی چاہیے کہ اپنے چھوٹوں کو سلام کریں، لیکن چھوٹوں کو پہل کرنی چاہیے اس حدیث کی روح سے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی عمر کے مسلمان کا احترام اور قرآن کو سمجھنے میں
مبالغہ کرنے سے بچنے والے کا احترام اور انصاف پسند حاکم کا احترام اللہ تعالیٰ ہی کے احترام اور تکریم کے متعارف ہے۔ بحقی شریف کی حدیث پاک ہے۔ کہاں سے کہاں ملا دیا اللہ نے۔ یہ جو بڑے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، ہمارے زمانے میں یاد ہے کہ ہم کبڈی کھیل رہے ہیں، گولیاں کھیل رہے ہیں، کوئی اور بھاگا دوڑی مچا رہے ہیں، تو محلے کا کوئی بزرگ آتا تھا تو ہم چھپ جاتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے۔ اب تو لوگ جوا کھیلتے رہتے ہیں، کتنے بوڑھے گزر جائیں کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ ایسا زمانہ بدل گیا۔ آج کی آخری حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہودی قبیلہ بنو قریظہ حضرت سعد کے فیصلے کے مطابق اپنے قلعے سے اتر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو، جو قریب ہی تھے، بلوا بھیجا، اور جب وہ مسجد کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ تو اگر آپ کو اپنے بزرگ اور اپنے جو بڑے لوگ ہیں، اپنے کوئی استاد ہوں، آپ کے کوئی پیر ہوں، ماں باپ ہوں، ان کے لیے احتراماً کھڑے ہونے کا حکم دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خود اپنے لیے کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے تھے، تو جو ناپسند کرے وہ سنت پہ ہے، لیکن جو کھڑا ہو وہ اللہ کے رسول کے حکم کو مانتا ہے۔ تو اگر آپ نہیں پسند کرتے کہ آپ کے لیے کوئی کھڑا ہو تو سنت ہے۔ مطلب مجھے بھی نہیں اچھا لگتا جب سے میں نے حدیث سنی تھی کہ کوئی میرے احترام میں کھڑا ہو۔ جب ہم وہاں پہنچتے ہیں مرکز صبح کو تو لوگ کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو بٹھا دیتے ہیں، عبداللہ بھائی بھی اور میں بھی کہہ کے انہیں کہ بھائی نہیں کھڑے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ نبی کو پسند نہیں تھی یہ بات کہ جب وہ آئیں تو لوگ کھڑے ہوں۔ لیکن یہاں یہ حکم ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے تایا چچا دادا نانا ماموں جو بڑے بزرگ گھر کے ہیں، اگر وہ آئیں تو آپ کھڑے ہوں، ان سے گلے بھی ملیں، ان کا ہاتھ بھی چومیں، ان کا ماتھا بھی چومیں، مطلب انہیں لگے کہ